بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 27 ذی الحجہ آخری منگل کے دن اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا صرف ایک دن کا وظیفہ ہے میرے بھائیوں، 2 منٹ کے اندر مالا مال کر دے گا، نصیب ایسے چمکے گا کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کے سب کو حیران کر دو۔ محترم ناظرین کرام، آج 27 ذی الحجہ آخری منگل کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرو گے، کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچو گے۔ پھر اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسے بھی مانگو گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ جو لوگ ابھی تک اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، ذی الحجہ کے پہلے، دوسرے اور تیسرے جمعے، حتیٰ کہ حج کا خاص الخاص وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے، ان دنوں میں اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، تو وہ آج ذی الحجہ کی 27 تاریخ آخری منگل کے دن یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہ فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اللہ غربت سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر، زمین سے اٹھا کے بلندی پہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ موقع سال بعد ملتا ہے، آج موقع مل رہا ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے، پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے، پورا سال کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اور جو لوگ ابھی تک ذی الحجہ کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، تو آج اس موقع کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ آج آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کی وجہ سے پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک اور سال پریشانی میں، تنگ دستی میں گزارنا چاہتے ہیں، مسائل میں گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ آج 27 ذی الحجہ کے آخری منگل کے دن کو بھی لاپرواہی میں گزار سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آج چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لو، کیونکہ جو وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ تمام فرشتوں کا ذکر ہے، تمام صحابہ کرام کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی بنیاد بھی ہے۔ آج مومن ہونے کی بنیاد اور تمام اذکار، تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ، سب سے افضل ذکر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج کچھ بھی کرنے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کرنے سے پہلے، جعلی پیروں فقیروں کے پاس لاکھوں روپے خرچ کرنے سے پہلے، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ اور جس گھر میں آج یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہے، یا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو اس ایک وظیفے کو پڑھیں، معقول رشتے خود چل کے آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور برکت سے آج آپ نرینہ اولاد بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ ذی الحجہ کی برکتیں، فضیلتیں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں۔ جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ جو اس مہینے میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پورے سال کا رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشیاں، خوشحالیاں دینا چاہتا ہے، اللہ جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 27 ذی الحجہ منگل کا دن آ جائے، تو آپ نے باوضو مسلح پہ بیٹھ کے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے، اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رازق ہے کہ جب دینے پہ آتا ہے، نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔
نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ تو پیارے بھائیو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 27 ذی الحجہ آخری منگل کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے، جس کا جو بھی مقصد ہے آپ اپنے الفاظ میں نیت کر سکتے ہیں۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں، جو مقروض ہے تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں، بند کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، لا علاج بیماری سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جس کے جو بھی مسائل ہیں، ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آپ نے اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے حفاظت لینی ہے، اور آپ نے کہنا ہے یا باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں، اور گناہوں کے سبب ہی ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک قرآنی لفظ بھی ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، اور سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اور بہت سے میرے بہن بھائی اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہیں، تو صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کے قریب بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کئی مکان، کئی بنگلے، بڑے بڑے کاروبار، جن کو خود نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، بڑے بڑے کاروبار اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جس پہ بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اسے محنت نہیں کرنی پڑتی، نوکری نہیں کرنی پڑتی، ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، وہ گھر بیٹھتا ہے، اللہ اس کو رزق دیتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر میں بھی سکون اور برکت آ جائے، آپ کے کاروبار میں بھی ترقی، عروج اور کامیابی آ جائے، تو آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، یا پھر تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
یہ پڑھنے میں آسان اور بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ صرف 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ پیارے بھائیو، اب آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے، یعنی کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما دو۔ آپ نے کلمہ طیبہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ ایک تسبیح کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، تو اس لیے آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا، الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے دوران اپنے ارد گرد نظر دوڑانی ہے۔ آپ کو کئی ایسی چیزیں، کئی ایسی سہولتیں نظر آئیں گی جو آپ کے پاس موجود ہیں لیکن وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں، اور کئی لوگوں کے پاس تو آج بھی یہ چیزیں اور یہ سہولتیں موجود ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے شکر کو جو جذبے سے کرے گا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ بھی عطا فرما دیا، تو نے مجھے وہ بھی عطا فرما دیا، تو اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے پھر 3 بار درود پاک کا لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ یہ طاقتور وظیفہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر دل کھول کے مانگے، ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے میرا رب فوری عطا فرماتا چلا جائے گا۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے،
جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور خوشحالگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں بھی لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔